السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ذرا بورنگ ایپیسوڈ تھی کیونکہ انٹرو تھا، مجھے پتا ہے اس پہ اتنا رسپانس نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ او مائی گاڈ بہت ہی حسین ہونے والی ہے، بہت ہی مزیدار، بہت ہی اسپیشل، کیونکہ باران اور دلارا کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اور کیا دھماکہ ملاقات ہونے والی ہے! سب کام چھوڑ دیجیے، جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 3 ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میں کارڈ بھیج دوں گی، اپنی بات کی کڑواہٹ اور تکلیف خود ہی پیتے وہ بات بدل کر نرم سا مسکرا دی۔ اگر تمہیں اس شادی سے اعتراض ہے تو اپنے ساتھ زبردستی مت کرو ایدا، تم کہو تو میں کچھ کروں یا بابا کو کہوں؟ اس سے پہلے وہ آخری جملہ پورا کرتا، ایدا نے فوراً ڈرتے ہوئے نفی میں گردن گھمائی۔ وہ پھر سے قتل و غارت کروانا نہیں چاہتی تھی، اب تو وہ آہٹوں سے بھی خوف کھاتی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس شادی سے، آپ کچھ مت کہیں۔ اگر دادی جان کو پتہ چلا میرا آپ سے رابطہ ہے تو مار ڈالیں گی مجھے۔ یہ تو ہماری یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی 2 سال پہلے، ورنہ یقین کریں مجھے آپ سے نہیں ملنا تھا۔ مجھے اپنے ننیال اور دھدیال میں سے کوئی اچھا نہیں لگتا، یا یہ کہہ لیں کوئی میرے حق میں بہتر نہیں۔ آپ میرے باس کے ناطے آ جائیے گا میری شادی میں۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ آلیان کا دل دکھی ہوا کہ کاش وہ اس ڈر اور ہراس میں جیتی ایدا کو ان حالات سے نکال لے۔ لیکن میں تو تمہارا دوست بن کر آنا چاہتا تھا ایدا۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی آسانیاں بن کر اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے کہ ایدا کتنی دیر آلیان یلترم پر سے نگاہیں نہ پھیر سکی۔ دوست دشمن بنانے کی بھی اجازت نہیں مجھے، لیکن میں خوش ہوں اس جہنم خانے سے بہت جلد نکل جاؤں گی۔ شاید نئی ملنے والی فیملی میرے اپنوں سے قدرے بہتر اور مہربان نکل آئے۔ وہ یہ شکایت آلیان سے بھی کر رہی تھی۔ اگر اس کی دادی ظالم تھی تو ننیال والے کون سا پاک پانیوں سے دھلے تھے؟ ایدا دمیر کی ایسی ڈری ذات کی وجہ اس کی گھر سے باغی ماں، اس کا باپ، اس کا ہر رشتہ دار تھا جس نے اسے جیتے جی ایک چیز سمجھا۔ ہاں، تمہاری یہ امید کبھی نہ ٹوٹے، تم مجھے اس کا ایڈریس دے سکتی ہو؟ آلیان نے واپس نظریں ہٹا لی، وہ سادہ سی لڑکی سے برا پچھاڑ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت اس شخص کے دل کی حالت کچلی اور مسلی سے بھی بدتر تھی۔ کس کا؟ ایدا جاتے جاتے رکی اور ڈرے لہجے میں پوچھا۔ فیونسے کا؟ آلیان سے یہ 2 لفظ ادا کرنے دھوبر ہوئے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ گھبرائے لہجے میں بولی تو آلیان نے واپس ایدا کی جانب دیکھا۔ وہ سانس روکے بے جان انداز میں جواب کی منتظر تھی۔ تسلی کرواتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں۔ وہ تمہارے قابل نہ ہوا تو میں سوچتا ہوں پھر کیا بہتر ہے۔ آلیان کے چہرے پر سنگلاہ چٹانوں کی سی سختی تھی۔ وہ اپنی رولنگ چیئر سے اٹھا اور ٹیبل کی گلاس سطح پر سے اپنا فون اٹھایا۔ ایدا اس کی طرف ذرا قریب آئی، اس کا چہرہ زردیوں میں ڈھل گیا کہ آلیان نے کیا کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا سوچیں گے؟ میری بہتری آپ کیوں سوچیں گے جب آپ کے بابا نے نہیں سوچی تھی بروقت؟ اب آپ کے سوچنے سے میری زندگی میں کچھ نہیں سنورنے والا۔ وہ اس کے راستے میں جرأت اور دلیری سے آئی، اس شخص کے راستے میں جس نے بہت حوصلے سے اپنے بکھرتے ضبط اور برداشت کو سمیٹ رکھا تھا کہ بھرم قائم رہے۔ بڑے غلطیاں اور کوتاہیاں کر دیں تو چھوٹوں کو بڑا بن کر ان کی تلافی کرنی پڑتی ہے ایدا۔ وہ یکدم اسے اپنا سائبان لگا، پر وہ اس سائبان کے سائے سے گریزاں تھی۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیوں کی بات نہیں، زیادتیوں کی ہے۔ وہ متانت برے لہجے میں آلیان یلترم کی سیاہ آنکھیں دیکھتی اس قدر آہستہ بولی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید سیاہ ہونے لگی۔ تو پھر مکافات سہ لیں گے؟ بابا اور ابراہیم تایا جان نے تم سے دستبرداری کس سفاکیت سے لی؟ میں نہ جانتا ہوں نہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں بس یہ جانتا ہوں تم ان سب کے بعد میری ذمہ داری ہو۔ مجھے تسلی ہو گئی تمہارے فیونسے کے لیے تو میں تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ جی لینا اپنی زندگی نئے اور مہربان لوگوں میں،
تم بھی سکھ ڈیزرو کرتی ہو. ہمیشہ کوئی کیسے ظالموں کے بیچ سروائیو کر سکتا ہے دادمیر؟ وہ اسے بہت کچھ جتانے سا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا تو ایدا جلدی سے کھڑے کھڑے پلٹی. اس کے لفظوں کی بازگشت میں غرق بدحواس تھی. جب وہ اسے سرسری سا دیکھتا ڈور کے قریب رکا. اسے باران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا تھا، جو محترم 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر انقرہ پہنچنے والے تھے. میں نے آپ کو کبھی ظالم نہیں سمجھا. وہ اسے تکلیف میں محسوس کرے چپ نہ رہ سکی. میں یہ ثابت کروں گا کہ بھلے دنیا کے لیے ظالم ہو بھی جاؤں، تمہارے لیے نہ بن سکتا ہوں، نہ مزید کسی کو تمہارے لیے بننے دوں گا. اکیلا مت سمجھنا خود کو ایدا. مجھے باران کو پک کرنا ہے. آج کی لیب میٹنگ تم دیکھو. ملتا ہوں. وہ نرم لہجے میں اسے اپنی عجلت کی وجہ دیے باہر نکلا تو ایدا نے اذیت سے آنکھیں جھکا لی. اس کی رخسار پر ایک آنسو رنگا تھا. دل چاہا وہ آلیان کے پاس ہی رہ جائے یا نورے کی طرح بھاگ جائے، پر پھر وہ سارے بہتان سچ ہو جاتے جو نورے کی بیٹی ہونے کے ناطے اس پر لگے تھے. ایدا نے ایک بے قرار سانس کھینچی تھی اور لگتا تھا وہ سانس اس کے دل کے کئی حصے چیر آئی تھی. بس 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا. میری شرط پوری ہو گئی. 17-18 سال بعد وہ لوٹ رہا ہے. اب تم بھی دل نرم کر کے میری بہو بننے کا ذہن بنا لو. یہ سبب سمیٹتے ہیں دلارا. وہ فون سپیکر پر ڈالے. مزے سے ٹیرس پر کھڑی صبح کی سرد فضا میں کھڑی ٹھنڈک انہیل کرنے میں لگی. سرور برا مسکرائی. پہلے وہ میڈیکلی یہ اپروو کرے گا کہ میں اس کی بیٹی نہیں. پوری برادری کے سامنے وہ رپورٹس پیش کرے گا. پھر اسے میری ماما اور بابا کا نکاح نامہ سب کو دینا ہوگا. جہاں سے مرضی لائے، بھلے جہنم جائے آپ کا وہ بیٹا یا کوکاف. اس کے بعد توران مزدور کو جرمنی کی بھیانک جیل سے آزادی دلانی ہوگی. پھر سوچوں گی بہو بننے کے بارے. وہ سر اکڑائے ایک برابری کا سودا کر رہی تھی. اس کے لہجے یا فیصلے میں رتی برابر لچک نہ تھی جو اسماعیل یلدرم محسوس کر چکے تھے. تبھی ان کی پیشانی شکن آلود نظر آئی. جو نکاح نامہ عیشا نہ دے سکی، اس کے بجائے اس نے باران پر بہتان لگانا بہتر سمجھا. وہ نکاح نامہ باران کہاں سے لائے گا؟ اور پھر دوسری بات، توران صرف اپنے کرتوتوں کے سبب وہاں پھنسا ہے. جرمنی باران کے باپ کا گھر نہیں کہ وہ توران کو رہائی دلوا سکتا ہے. رہی بات میڈیکلی اپروول کی، تو یہ ہو جائے گا. اب تم بھی ذرا لچک لاؤ اپنے رویے میں. جو چیزیں پاسبل ہی نہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہی ہو دلارا. اسماعیل جو ناشتے میں مگن تھے، دلارا کی ڈیمانڈز پر ان کے پسینے چھوٹ گئے، پر وہ اپنے موقف پر پہاڑ سی ڈٹی تھی. اسے دیکھ کر حامی بھروں گی نکاح کی کہ وہ اس لائق بھی ہے یا نہیں، اور میڈیکلی اپروول کے بعد میں نکاح تک کے لیے پوری راضی ہوں گی. اگر آپ کو مجھ سے اپنے بچے کی مزید خوشیاں چاہیے تو ان کے لیے اگلی 2 ڈیمانڈ ضروری ہیں. باقی آپ خود سوچ لیں بڑے بابا کہ آگے ہی آپ کا وہ بچہ 37 کا ہے. کچھ اور سال میں بالوں میں سفیدی اترنے لگے گی. آپ اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کس دل سے کر سکتے ہیں جو اسے قبول تو کر لے پر تاؤمر منہ بھی نہ لگانا پسند کرے. وہ اپنے من پسند برانڈ کا سگریٹ سلگاتی اسماعیل یلدرم کا سینہ چیر گئی. ایسی سفاکیت وہ ایک 17 سال کی بچی سے امید بھی نہ کر سکتے تھے. دلارا نے ان کی صحیح معنوں میں بولتی ہی بند کر دی. دلارا، میں تمہیں خوشیاں اور سکھ دلوانا چاہتا ہوں، مرتبہ اور وقار. میں تمہیں اس حویلی کی عزت بنانا چاہتا ہوں، بہران کی زندگی کا سب سے خاص حصہ. اس سب میں تمہیں میری محبت اور خلوص دیکھنا چاہیے. یہ کیسی خوفناک شرائط اور باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری عمر میں تو لڑکیاں خوابوں خیالوں سے ہی باہر نہیں نکلتی. اسماعیل کا دل ٹھنڈا ٹھار پڑا یہ سوچ کر کہ اگر یہ سر پھری واقعی باران کی مزید تکلیف بنی تو وہ اب کی بار اپنے غلط اور بھیانک فیصلے کی بھرپائی کیسے کر پائیں گے. اب تو کندھے مزید بوجھ سہنے کی طاقت بھی کھو بیٹھے تھے. میرے خواب خیال 6 سال کی عمر میں ہی مر کھپ گئے جب پہلی بار خود کے لیے ناجائز کا لفظ سنا تھا، اور یہ کہ مجھے زندہ دفنانے کی کوشش میرے ہی نانا جان کر کے مار کا سر انجام دے چکے ہیں. اب میرے پاس خواب خیال سوچنے کی اہلیت نہیں. میں 6 سال کی عمر میں ہی حقیقت کی دلدل میں دھنسا دی گئی تھی.
اگر آپ کو شرائط منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے آپ کی دلائی عزت، مرتبہ اور وقار ہرگز درکار نہیں۔ میں بنا کسی معاوضے کے خود کو ناپسند انسان کے آگے پیش نہیں کرنے والی، اور وہ اور میرے ماں باپ کے بیچ کے جائز رشتے کا ثبوت اور میرے باپ کی اس کی فیملی میں واپسی ہی دلارا پر حاکمیت کی قیمت ہے۔ یہ آپ اپنے اس مفرور بیٹے کو اچھے سے سمجھا کر ہی نکاح کی پیشکش کے لیے تشریف لائیے گا۔ آج کے لیے زہر کی ڈوز کافی ہوئی، آپ کے بیٹے کے ویلکم کی تیاری کرنی ہے مجھے۔ وہ حکم کرتی للکارتی شیرنی اپنی بات سمیٹ گئی، اور بند ہوتی کال دیکھتے اسماعیل یلدرم اپنا سر تھام چکے تھے کہ ایسی شرطیں باران سننے کا روادار نہ تھا، ماننی تو دور تھی۔ اب دلارا کا ویلکم اگلی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں یہ سرپھری کیا کرنے والی ہے، جبکہ دلارا ابھی تو جینے والی تھی۔ اس نے سب سے خوبصورت لباس چنا۔ وہ پیروں تک جاتی بنا گھیرے والی ٹرکوزی فراک تھی جس کے آستینوں کے کناروں پر الاسٹک انداز میں ڈیزائن تھا۔ اپنے لمبے ترین بال فریزی کرل کر کے چھوٹے چھوٹے پیش کیے، ہیلز اپنے نرم ملائم پیروں پر چڑھاتے وہ اپنے بڑے بڑے خوبصورت ہونٹوں کو ٹرکوزی رنگ کے لباس کے برعکس گلابی کرتی آئینے میں خود کو دیکھے فاتحانہ مسکرائی۔ اس کے ہونٹ پیدائشی سرخ رنگت کے تھے، یہ اسے پیدائشی تحفہ ملا تھا۔ جیسے پہاڑی سیب ہوں تبھی وہ زیادہ تر ان کی خوبصورتی چھپانے کو پنک لپ ٹنٹ یوز کرتی۔ وہ بھلے 17 سال کی تھی، پر اس کا بھرا بھرا حسین فکر، چوڑے کندھے اس کی سمارٹنس، اس کی دراز کامتی اس کے لمبے بال، اس کا خوبصورت معصوم چہرہ، اور اس پر سونے پہ سہاگا والی دھڑکنے روک دیتی مسکراہٹ، وہ یوں سج کر بلا شبہ کسی کا بھی قتل کر سکتی تھی۔ اس میں ساری ادائیں اور غرور ابصراؤں والا تھا، وہ ابصرائیں جو نسوانیت، ادا، لاج اور مرد ذات کو مبہوت کر دینے والی ہر خوبی سے لبریز ہوتی ہیں۔ پر باخدا وہ ایسا دشمن کے لیے سجی تھی، یہ سراسر قیامت خیز تھا۔ دشمن بھی وہ جو دلارا کے لیے دشمن جان بننے والا تھا۔ کسی کال پر وہ مسکرا کر فون تک پہنچی اور کال پک کی۔ آپ کا مطلوبہ کیکٹس بوکے تیار ہے دلارا میم۔ وہ فون سے ابھرتی آواز پر سر اور اونچا کر گئی۔ تھینک یو، اور دوسرا کام؟ دلارا نے پر اعتماد لہجے میں پر اصراری کے سنگ استفسار کیا، پر اگلے ہی لمحے دوسری جانب سے وہ کام ہونے کی خبر پر مزید سرکڑا گئی، پھر شکریہ کہہ کر کال کاٹی اور اپنے روم سے نکلی۔ عزیزے آج ذرا جلدی کیئر ہاؤس نکل گئی تھی، کسی جانور کی سرجری تھی۔ دلارا اس کی منتظر تھی، وہ بھی کیکٹس کے بوکے کے ساتھ، مگر وہ جانتی ہی نہ تھی وہ کانٹے دار پودا کسی نفرت یا دشمنی، لسٹ، بیڈ لک کا اظہار نہیں، بلکہ وارمتھ، انکنڈیشنل انڈورنگ لو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تو اسے نفرت میں دینے والی تھی، پر دلارا، وہ تو پہلی ملاقات میں ہی کسی کا دل اپنے دل سے باندھنے نکل پڑی تھی۔ انکرا کی ٹھنڈی سرزمین پر وہ لگ بھگ 17-18 سال بعد واپس آیا تھا۔ یہ شہر آج بھی ویسا ہی تیز، بے لگام اور مصروف تھا۔ ترکی کا کیپٹل اور ترکی کے عین وسط میں موجود ہونے کے باعث یہاں کی زندگی دوسرے شہروں سے زیادہ تیز، الجھی اور پیچیدہ تھی۔ ہر فرد مانو کسی نہ کسی عجلت کا شکار معلوم ہوتا۔ استنبول کے بعد انکرا ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں ملک کی بڑی یونیورسٹیاں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور ایمبیسیز موجود ہیں۔ یہ ترکی کا استنبول کے بعد ماڈرن ترین شہر بھی کہلاتا ہے، جو اپنے ورلڈ وائڈ کوزین کے لیے بھی مقبول ہے۔ باران یلدرم کی فلائٹ ٹھیک صبح کے 10 بجے انکرا اسمبوگا ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکی تھی، اور آلیان 10 منٹ پہلے پہنچ آیا تھا۔ ہاں، کئی سال تک آلیان اور بابا سے بنا رابطہ وہ ان سے دور رہا، اس کا حساب بہت کھل کر ہونے والا تھا۔ آلیان سے باران نے پچھلے ماہ اس کی 40ویں برتھ ڈے پر رابطہ کیا، وہ بھی جب باران کو ایک ایسی دماغی بیماری ڈائگنوز ہوئی جس میں اس کی یادداشت کسی بھی وقت جا سکتی تھی، اور باران نے صرف اس ڈر سے آلیان سے رابطہ کیا کہ اگر اس کی یادداشت جاتی ہے تو اس کے پاس کسی اپنے کا نمبر یا رابطہ موجود ہو۔ کچھ سالوں پہلے باران کے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے سر کا پچھلا حصہ پھٹ گیا،
جس سبب 6 ماہ کے ٹریٹمنٹ کے بیچ اسے دماغ کے قریب 2 ہفتوں تک انجیکشن لگائے گئے۔ وہ انجیکشن تب کے لیے تو سیف تھے، مگر حالیہ باران کی رپورٹس کے مطابق اسے الزائمر ڈیزیز یا ایپلیپسی ہونے کا خطرہ تھا، ورنہ وہ تو ساری عمر اسی فرار میں گزار دیتا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ مقدر میں اس شخص کی مزید سزائیں درج تھیں جن کو سہنے کے لیے وہ واپس انقرہ آیا تھا۔ تم سے کیا وعدہ توڑ دیا عائشہ، میری اپنی مجبوریاں مجھے واپس لے آئیں۔ میں بے نام و نشان مرنے سے ڈرتا ہوں، تمہاری طرح مزید گم رہنا میرے بس میں نہ تھا۔ ہم نے جو دلارا کے بچاؤ کے لیے مل کر کیا وہ ہمیشہ راز رہے گا، بالکل اس راز کی طرح کہ تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں وہ ادھورا باقی سچ ہلکورتا نظر آیا جس کے وہ اور عائشہ رازدان تھے۔ وہ سچ سنور کر آیا تھا، اس کے نہ لباس پر شکن تھی نہ چہرے پر۔ وہ آلیان سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ پروقار، دراز قامت، مضبوط اور بہادر تھا، جس نے ایک بہتان کا بوجھ کئی سال اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، مجرم کو سزا دی تھی اور بے قصور کو بے موت مرنے سے بچا کر فرار کروا دیا تھا۔ ہاں، باران کی ہجرت ذرا الجھلت میں تھی، پر عائشہ اس بچی کے قبر سے زندہ نکالے جانے کا یقین کرنے کے بعد فرار ہوئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی پر باران یلدرم کے باپ کا ٹیگ اس کی حفاظت کر لے گا۔ زندگی بڑی ظالم ہے، یہ کبھی کبھی ہمیں اتنا بے بس و مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنی ہی کہانی میں خود کو ولن بنا کر نکل جاتے ہیں۔ وہ ولن نہ بنتے تو مجرم کو سلاخوں کے پیچھے کیسے دھکیل پاتے۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب آلیان ٹھیک اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے باران کو 1 ماہ کے رابطے کے باوجود کہیں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نہ تو باران کا کوئی سوشل اکاؤنٹ تھا، نہ آلیان کے پاس کوئی اور ڈیٹیل۔ وہ دونوں جاندار آدمی تھے، کوئی بھی دیکھتا تو نظر لگا دیتا۔ وجاہت ختم تھی اس جوڑ پر، وہ اتنی عمروں کے باوجود بے حد وجی اور پرکشش تھے اور کامیاب بھی۔ دونوں کی آنکھیں بہت سے درد سوچے دفعتاً مرجھائیں۔ ہاں، وہ دونوں بچھڑنے والی روحیں نہ تھے، وہ یکجان بھائی تھے، پر اف، یہ قسمت ہمیں وہاں گھسیٹتی ہے جہاں سے ہم گزرنا بھی پسند نہ کریں۔ فرار کا فائدہ ہو گیا تمہیں چھوٹے، تم تو بہت خوش باش لگ رہے ہو۔ آلیان کے لہجے میں خفیف سی اذیت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، پر باران نے بنا تکلف بھائی کے سینے لگ جانا ہی بہتر جواب سمجھا۔ خوشی چہرے پر نہیں، دل کے اندر ہوتی ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہی محسوس ہوگا آپ کو، فیل کریں۔ درد، جلن، اذیت اور ملال مل کر باران کا لہجہ بنا، جبکہ آلیان اس کے کہے سے متفق تھا۔ دل سست تھے، تھکے ماندے اور نڈھال۔ میری فیل مری ہے یار، چلتے ہیں۔ آلیان نے دور ہوتے ہی منہ پھیر کر پاس سے گزرنا چاہا، جب باران نے اس کا بازو دبوچتے روک کر اپنے سامنے کیا۔ کیا بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ بتائیں۔ باران کے بھاری لہجے میں خراش آئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے یوسف کی جدائی ملی تھی تو رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی سیاہی چلی گئی، بینائی متاثر ہو گئی۔ وہ تو بہت نیک اور برگزیدہ ہستیاں تھیں، پر ایک بیٹے کی جدائی باپ پر اسی شدت سے گراں گزرتی ہے جیسے یعقوب پر یوسف کی گزری باران۔ لیکن تم نے یہ جدائی جان بوجھ کر دی۔ بابا کی تکلیف اس لیے کم دکھائی دیتی ہے کہ ان کو اپنے اندر کا ہرش چھپانے کا ہنر ہے، کبھی برداشت کے مالک ہیں، پر تم نے ہماری برداشت کو توڑنے میں کمی نہیں چھوڑی۔ باران کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، وہ اپنے کیے میں برحق تھا۔ وہ برا ہو کر بھی بہت بھلا تھا۔ میں 1 ہفتے کے لیے آیا ہوں، کوشش کروں گا ان کو بہت سا ملوں۔ باران نے نظریں سی چرائیں۔ 17-18 سالوں کی کمی 1 ہفتے میں پوری کرنے والے لیجنڈ ہو پھر تم۔ یہ سراسر طنز تھا۔ باران نے برا منانا ترک کرتے بس ذرا برہم تاثر دیتے آلیان کو دیکھا۔ باقی طنز کے تیر حویلی چل کر چلا لیجئے گا، چلیں۔ وہ اکتائے بشر سے بھی زیادہ تپا تھا، جبکہ آلیان نے بھی تھکے ہارے بھائی کی مزید آزمائش نہ لیتے اس کا سامان ڈگی میں رکھتے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرائیو کروں؟ باران نے اچنبھے سے پوچھا۔ سب کام 1 ہفتہ تم ہی کرو گے، ایون تم سے ڈرائیونگ، پیروں کی مالش، سر کا مساج اور اپنا کمرہ بھی صاف کرواؤں گا، جس سے تمہیں ہمیشہ چڑ تھی۔
آلیان نے راج ہنس کی گردن اکڑا کر حکم پر حکم صادر کیا تو باران جو اس وقت بلیک مین جینٹل مین لگ رہا تھا کاموں کی فہرست پر ناگوار تاثرات لیے گھورا، پر آلیان کی چپل کو بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس کی گھوری کو چندہ اہمیت نہ دیتا جا کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جس کے بعد چاروں ناچار اتنی لمبی فلائٹ کی تھکن لے کر آتے باران کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی پڑی۔ آپ نے کہا تھا تم آؤ، تمہارا کچھ سوچتے ہیں، اس سے کیا مطلب تھا باران نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی پریدتے پوچھا تو آلیان نے اس کی طرف سرسری دیکھا۔ یہ پوچھو ابھی کہ بابا کا ہارٹ اٹیک سویر تو نہیں تھا، وہ ٹھیک تو ہے، تمہیں اپنی پڑ گئی۔ آلیان اس پر چڑھ دوڑا۔ آپ اتنے منہ پھٹ تو نہیں تھے، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہیں؟ پتا ہے ہارٹ اٹیک نہیں آیا، بڑے مضبوط دل کے مالک ہیں اسماعیل یلدرم، اس لیے وہی پوچھا ہے جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وہ بھی لپٹی چپٹی کے بنا بد لحاظی سے بول پڑا۔ تمہاری اور دلارا کی شادی کا سوچ رہے ہیں بابا؟ باران کے ہاتھوں کو بریک لگی۔ آلیان یہ بم پھوڑے بلا کا پرسکون تھا، پر باران نے جب اپنی امبر آنکھیں پھیلا کر اسے ڈراتے انداز میں دیکھا، آلیان بھی ذرا فکر مند ہوا کہ یہ آدمی یہیں چیخنے نہ لگے یا پھر کسی درخت سے گاڑی نہ مار دے۔ اس ٹڈی سے میری شادی جو بھی زمین سے ہوگی بھی نہیں۔ باران کو قلبی اور دماغی جھٹکا لگا، تبھی تو وہ بے اختیار احتجاج کرتا بڑبڑا اٹھا۔ ٹڈی تم کس بھول اور غلط فہمی میں ہو؟ وہ چلتا پھرتا انگارہ ہے، 17 کی ہے پر 27 کی لگتی ہے۔ بابا بتا رہے تھے باران کی ٹکر کی ہے، اوپر سے زبان اور اعتماد ایسا کہ شیطان بھی کلاسز لیتا ہوگا۔ تم زبان دانتوں میں دے لو، پر خبردار اسے ٹڈی کہا، وہ ایک بھرپور آفت ہے برخوردار۔ وہ جو غصے کی آخری خط پر تھا، بھاگی ایسی دماغ خراب کرتی تعریف پر چکرا کر رہ گیا۔ مطلب کیا وہ پیرالل یونیورس آ گیا تھا یا پھر کئی سال کی نیند کے بعد جاگا تھا؟ خیر آلیان کے اس شگوفے کے بعد دونوں میں تادیر خاموشی چھائی رہی، اور پھر یکدم ہی یلدرم حویلی سے مرہکا سڑک پر گھر تک بچھے کانٹے دیکھ کر باران نے بروقت گاڑی کو بریک لگائی۔ دلارا ایک ورکر بوائے کے ساتھ کیکٹس بوکے لے کر کھڑی اسے کانٹے جھاڑ بکھیرنے کو کہہ رہی تھی، جب اپنے عقل میں ٹائرز کے چرچرانے کی آواز پر غیر مرئی نقطے کو دیکھے مسرور ہوئی۔ یہ کس ناہنجار نے میرے استقبال میں پوری روڈ کانٹوں سے بھر رکھی ہے؟ کس کو نیا نیا پاگل پن کا دورہ پڑا ہے انقرہ میں؟ وہ گاڑی روکے بےپھرا ہوا ڈور کھولتا باہر نکل کر چلایا، اور اسی لمحے وہ جو پلٹ کر کھڑی تھی بڑی ادا اور شان سے گھومی، اس کے لمبے بال لہرا کر ایک مبہوت کرتا منظر پیش کر گئے، وہی جس کی سانس سانس میں کانٹے بھرے تم سب نے۔ ایسا استقبال کرنے کی جرت دلارا کے سوا کسی میں نہیں۔ وہ کہہ کر جب تک اس کی جانب گھومی، دلارا کے چہرے کی پراعتمادی کو گھبراہٹ اور شوق کی کیفیت میں بدلتے لمحہ لگا۔ دلارا ہو تو کیا ایسی فضول حرکتیں کرو گی؟ دیکھو پوری روڈ پر گند پھیلا رکھا ہے ان کانٹوں اور سوکھی نوکیلی لکڑیوں سے۔ اس کے نام کا رشک اس کی آنکھوں میں دیکھے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا۔ آلیان بھی ڈور کھولتا باہر نکل آیا تھا، جس کو امید تو دنگل کی تھی، پر باہر کے حالات تو بڑے مختلف تھے۔ دلارا تو ٹکٹکی باندھ کر باران یلدرم کو دیکھ رہی تھی۔ وقت رک سا گیا تھا۔ وہ جو پلان بنا کر بیٹھی تھی کہ 37 سالہ جرمنی پلٹ مفرور کو بھٹا انکل اور سفید بالوں والا ہاتھی کہہ کر رشتے سے انکار کر دے گی، ایسا حسین و جمیل اور لیڈیز کرش مٹیریل بن کر آیا کہ یہ تینوں لفظ دلارا کے منہ میں دب کر رہ گئے، فقط اس کے سوکھے ذرا سے جلوے دیکھ کر۔ لوگ عمر بڑھنے پر پرانے ہوتے ہیں، اور وہ کمینہ اور نکھر آیا تھا۔ ذرا جو اس آدمی کے جسم پر اضافی فیٹ ہو جس سے وہ سوچ پاتی وہ اس سے بہت بڑا ہے، نہ تو بالوں میں ایک بھی سفید بال کی شراکت، چہرہ دلارا سے زیادہ گلوئنگ، اوپر سے باہدہ وہ امبر آنکھیں جو دنیا پوری میں بس 5% خوش قسمت لوگوں کے پاس ہی قدرت کے انعام کے طور پر آئی ہیں۔ یہ اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ روتا ہوا بہت عجیب اور گندا لگے گا۔ کچھ چہرہ رونے کے لیے نہیں بنے ہوتے جیسے دلارا کا اور اس کا۔ اسے اتنا حسین اور پرفیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ جی میں کیا کروں، کون سا اصول توڑ کر اس کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کروں؟ وہ مبہوت تھی، زیر اثر تھی،
وہ باران یلدرم تھا آنکھوں کے محور، ان کی وجہ و سبب سب پرکھنے میں ماہر۔ دلچسپ تھا یوں نفرت کے رشتے سے جڑی اس چھوٹی سی آگ لڑکی کی نگاہوں میں سرتا پیر ہونا۔ چلو اس بے قابو لڑکی کو قابو کرتا کوئی تو نظارہ دنیا میں دریافت ہوا۔ باران یلدرم کا منہ شریف آلیان کی زیرک نظروں سے دلارا کی بے قابو رغبت چھپی کہاں تھی؟ تبھی تو موصوف چھوٹے کے کان میں گھسے، مجھے دیکھنے کا بھی ٹیکس ہے۔ اس سے پہلے باران ہدن گرے آنکھوں کے چنگل میں پھنستا دلارا کو ہوش دلائی، جس نے اپنا بکھرتا اعتماد بحال کرتے ہی اپنی آنکھوں سے چھلکتی پسندیدگی قابو کی، اور وہ دونوں دھنگ رہ گئے۔ وہ اتنی سی عمر میں اتنی مہارت کہاں سے لے آئی؟ اتنے تم حور پرے۔ دلارا نے اس لڑکے کے ہاتھ سے کیکٹس بکٹ لے کر واپس باران کو دیکھتے آنکھوں میں سلگتی ہوئی حدت بری، پر اب باران کی ہفکی کو دلچسپی میں بدلتا ہر منظر دیکھ سکتا تھا۔ یہ تمہارے لیے کیکٹس بکٹ، مجھے تم سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کو زبردستی وہ کانٹے تھماتی بلا کی بے مروتی سے مڑنے لگی، جب وہ صدمے سے باہر نکلا اور اسے پکار بیٹھا، او ہیلو، تم سے نکاح کرے گا کون؟ ایسے غرور کو تو باران یلدرم پیر تلے کو چلنا پسند کرتا تھا، پر ابھی وہ جانتا نہیں تھا کس سے پنگا لیا ہے۔ تمہارے ابا حضور ہی مرے جا رہے ہیں مجھے بہو بنانے کو، بس ان پر ترس کھا رہی ہوں، ورنہ تم جیسی چیز سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ میڈیکل اپروو لانا مت بھولنا جب ابا جی کے ساتھ میرا ہاتھ مانگنے آؤ۔ سنو بھائی، یہ روڈ کلیئر کر دینا، آتی جاتی گاڑیوں کو خواہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ دلارا نے اول جملے باران کی ناقص عقل میں گھسائے، جبکہ آخری اس نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہے جس نے یہ روڈ ساری کانٹوں سے بھری تھی۔ وہ فرما برداری سے سر ہلا کر اپنے کام لگا، جبکہ باران اور آلیان یلدرم حویلی کے باہر کھڑے اس لڑکی کو جاتا دیکھنے کے بعد بے اختیار حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھا، اب بھی ٹڈی کہو گے اسے؟ قیامت ہے یہ پوری۔ آلیان نے باران کی سوچ بدلنے میں اکسا کر بھرپور حصہ ڈالا، جبکہ باران تو ابھی بھی وہیں دیکھ رہا تھا جہاں وہ جا رہی تھی، پوری روڈ کو باپ کی ملکیت سمجھ کر۔ جبکہ سینے پر چبھن محسوس ہونے پر باران ہوش میں آیا تو اسے ہول تب اٹھے جب اس نے کیکٹس کے بکے کو اپنے سینے سے لپٹایا دیکھا۔ لاحول پڑتے اس بکے کو بے دردی سے زمین پر مارتے مارتے وہ رک گیا۔ آلیان گاڑی میں بیٹھے اندر حویلی میں گاڑی لے کر جا چکا تھا، پر باران انہی کانٹوں پر تھم گیا۔ گراتے گراتے اس نے دلارا کا یہ کڑوا تحفہ پھینکنے کا ارادہ بدلا اور پلٹا، مگر پھر سے گردن روڈ کی طرف گھمائی جہاں دلارا سڑک کنارے رک کر وہاں کچھ بچوں میں وہیں سے خریدے بلون بانٹ رہی تھی، اور اتنے دور سے بھی اس کی مسکراہٹ کی ٹھنڈک باران یلدرم تک پہنچ رہی تھی۔ یکدم اس کی امبر آنکھوں میں نرمی آئی، جیسے کڑکتے سورج کے آگے سیاہ بادل آ گئے ہوں۔ اس کے دل کی نرمی اس کے خوبصورت مزاج، اس کے مزاج کی برہمی پر حاوی ہوتی انقرہ کی اس خوبصورت صبح نے گواہ بن کر دیکھی تھی۔ اف سہے نصیب! سب سے خوبصورت پتہ کیا تھا؟ کہ اداس کیکٹس جو کبھی روتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ 100 سال تک روتا رہے تب بھی اسے بغل گیر کرنے والا کوئی نہیں۔ آج تاریخ بدل گئی۔ دلارا نے کیکٹس کی نسل پر احسان کر ڈالا تھا۔ اس پودے کو کسی نے گلے لگا کر سینے پر خراشیں ڈلوا لی تھی۔ اے روح من، تم جانتے ہو تم میری روح کا جزو اعظم ہو۔ جزو اعظم یعنی لازم و ملزوم حصہ۔ قلب محرور کی حرارت میں، یکسوئی کے عالم میں تم دل کے نہاہانوں میں چاروں اطراف غوطہ زن ہو۔ میرے دل کے زنے ورق پر تم پوری آب و تاب سے کندہ ہو، تم فقط محبت ہو۔ جی جناب، تو رومانٹک وائب سے بری ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ نیکسٹ ہے جی نکاح اسپیشل ایپیسوڈ۔ سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ بہت ہی مزے کا ناول ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹوری کیا ہے۔ سٹوری وہ نہیں ہے سچائی جو شروع میں سب لوگ جانتے ہیں، یہ بہت کچھ ہے، بہت سسپینس ہے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو نکاح اسپیشل کے لیے تیار شیار ہو کے آئیے گا، نکاح اسپیشل ہوگی
تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا اور جاگ جائیے اس سے پہلے کہ آپ اتنے حسین ناول کو پڑھنے سے محروم ہو جائیں، کیونکہ میں ایپیسوڈ ہائڈ کر دوں گی سٹارٹ والی، تو آپ اسے نہیں پڑھ سکیں گے اور اس کا PDF بھی نہیں دوں گی. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو جاگ جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.